بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 402 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 اور 36 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے کامیابی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ترجمہ: بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ بالیقین تفسیر میں آتا ہے پچھلے پیراگراف کے بعد متصلاً یہ مضمون ارشاد فرما کر ایک لطیف اشارہ اس امر کی طرف کر دیا گیا کہ اوپر ازواج مطہرات کو، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو جو ہدایات دی گئی ہیں وہ ان کے لیے خاص نہیں ہیں، بلکہ مسلم معاشرے کو بالعموم اپنے کردار کی اصلاح انہی ہدایات کے مطابق کرنی چاہیے۔ پھر آیا کہ جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، تفسیر میں آتا ہے یعنی جنہوں نے اسلام کو اپنے لیے ضابطہ حیات کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے اور یہ طے کر لیا کہ اب وہ اسی کی پیروی میں زندگی بسر کریں گے، دوسرے الفاظ میں جن کے اندر اسلام کے دیے ہوئے طریقے فکر اور طرز زندگی کے خلاف کسی قسم کی مزاحمت باقی نہیں رہی، بلکہ وہ اس کی اطاعت اور اتباع کی راہ اختیار کر چکے ہیں۔ پھر آیا کہ مومن ہیں، تفسیر میں آتا ہے یعنی جن کی یہ اطاعت محض ظاہری نہیں ہے، باطل ناخواستہ نہیں ہے، بلکہ دل سے وہ اسلام ہی کی رہنمائی کو حق مانتے ہیں۔ ان کا ایمان یہی ہے کہ فکر و عمل کا جو راستہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا ہے وہی سیدھا اور صحیح راستہ ہے، اور اسی کی پیروی میں ہماری فلاح ہے۔ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے غلط کہہ دیا ان کی اپنی رائے بھی یہی ہے کہ وہ یقیناً غلط ہے، اور جسے اللہ اور اس کے رسول نے حق کہہ دیا ان کا اپنا دل و دماغ بھی اسے برحق ہی یقین کرتا ہے۔ ان کے نفس اور ذہن کی حالت یہ نہیں ہے کہ قرآن اور سنت سے جو حکم ثابت ہو اسے وہ نامناسب سمجھتے ہوں اور اس فکر میں غلطاں و پیچا رہیں کہ کسی طرح اسے بدل کر اپنی رائے کے مطابق یا دنیا کے چلتے ہوئے طریقوں کے مطابق ڈھال بھی دیا جائے، اور یہ الزام بھی اپنے سر نہ لیا جائے کہ ہم نے حکم خدا اور رسول میں ترمیم کر ڈالی ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی صحیح کیفیت کو یوں بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں آیا، ایمان کا لذت شناس ہو گیا وہ شخص جو راضی ہوا اس بات پر کہ اللہ ہی اس کا رب ہو اور اسلام ہی اس کا دین ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس کے رسول ہوں۔ شرح ثنا میں ایک اور حدیث بیان ہوئی، تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لایا ہوں۔ آیت میں پھر آیا مطیع فرمان ہیں، تفسیر میں آتے ہیں یعنی وہ محض مان کر رہ جانے والے نہیں ہیں بلکہ عملاً اطاعت کرنے والے بھی ہیں۔ ان کی یہ حالت نہیں ہے کہ ایمانداری کے ساتھ حق تو اسی چیز کو مانیں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، مگر عملاً اس کی خلاف ورزی کریں، اور اپنی مخلصانہ رائے میں تو ان سب کاموں کو برا ہی سمجھتے رہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، مگر اپنی عملی زندگی میں ارتکاب انہی کا کرتے چلے جائیں۔ پھر آیا راست باز ہیں، تفسیر میں آتا ہے یعنی اپنے گفتار میں بھی سچے ہیں اور اپنے معاملات میں بھی کھرے ہیں، جھوٹ، فریب، بدنیتی، دغا بازی اور چھل بٹے ان کی زندگی میں نہیں پائے جاتے۔ ان کی زبان وہی بولتی ہے جسے ان کا ضمیر صحیح جانتا ہے، وہ کام وہی کرتے ہیں جو ایمانداری کے ساتھ ان کے نزدیک راستی اور صداقت کے مطابق ہوتا ہے، اور جس سے بھی وہ کوئی معاملہ کرتے ہیں دیانت کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر آیا کہ صابر ہیں، تفسیر میں آتا ہے یعنی خدا اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے
اور خدا کے دین کو قائم کرنے میں جو مشکلات بھی پیش آئیں، جو خطرات بھی ان کو سامنا کرنے پڑیں، جو تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں، جن نقصانات سے بھی دوچار ہونا پڑے، ان کا پوری ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ کوئی خوف، کوئی لالچ اور خواہشات نفس کا کوئی تقاضا ان کو سیدھی راہ سے ہٹا دینے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ پھر آیا اللہ کے آگے جھکنے والے، تفسیر میں آتا ہے یعنی تکبر اور استکبار اور غرور نفس سے خالی ہیں۔ وہ اس حقیقت کا پورا شعور و احساس رکھتے ہیں کہ ہم بندے ہیں اور بندگی سے بالا تر ہماری کوئی حیثیت نہیں، اس لیے ان کے دل اور جسم اور دونوں ہی اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ ان پر خدا کا خوف غالب رہتا ہے، ان سے کبھی وہ رویہ ظاہر نہیں ہوتا جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا اور خدا سے بے خوف لوگوں سے ظاہر ہوا کرتا ہے۔ ترتیب کلام کو ملحوظ رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس عام خدا ترسانہ رویے کے ساتھ خاص طور پر خشوع سے مراد نماز ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی صدقے اور روزے کا ذکر کیا گیا۔ پھر آیا آیت میں کہ صدقہ دینے والے ہیں، تفسیر میں آتا ہے اس سے مراد صرف فرض زکوٰۃ ادا کرنا نہیں بلکہ عام خیرات بھی اس میں شامل ہیں۔ مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کھلے دل سے اپنے مال صرف کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی مدد کرنے میں اپنی حد استطاعت تک وہ کوئی دریغ نہیں کرتے، کوئی یتیم، کوئی بیمار، کوئی مصیبت زدہ، کوئی ضعیف و معذور، کوئی غریب و محتاج آدمی ان کی بستیوں میں دستگیری سے محروم نہیں رہتا، اور اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے ضرورت پیش آ جائے تو اس پر اپنا مال لٹا دینے میں بھی وہ کبھی بخل سے کام نہیں لیتے۔ پھر آیا روزہ رکھنے والے، تفسیر میں آتا ہے اس میں فرض اور نفل دونوں قسم کے روزے شامل ہیں۔ پھر ہے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے، تفسیر میں آتا ہے اس میں دو مفہوم شامل ہیں، ایک ہے کہ وہ زنا سے پرہیز کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ برہنگی و عریانی سے اجتناب کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ برہنگی و عریانی صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی لباس کے بغیر بالکل ننگا ہو جائے، بلکہ ایسا لباس پہننا بھی برہنگی ہی ہے جو اتنا رقیق ہو کہ جسم اس میں سے جھلکتا ہو، یا اتنا چست ہو کہ جسم کی ساخت اور اس کے نشیب و فراز سب اس میں سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ پھر آیا اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوں، تفسیر میں آتا ہے اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی زبان پر ہر وقت زندگی کے ہر معاملے میں کسی نہ کسی طرح خدا کا نام آتا رہے۔ یہ کیفیت آدمی پر اس وقت تک طاری نہیں ہوتی جب تک اس کے دل میں خدا کا خوف، خدا کا خیال بس کرنا رہ گیا ہو۔ انسان کے شعور سے گزر کر اس کے تحت الشعور اور لاشعور میں جب یہ خیال گہرا اتر جاتا ہے تب ہی اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ جو کام اور جو بات بھی وہ کرے گا اس میں خدا کا نام ضرور آئے گا۔ کھائے گا تو بسم اللہ کہہ کر کھائے گا، فارغ ہوگا تو الحمدللہ کہے گا، سوئے گا تو اللہ کو یاد کر کے، اور اٹھے گا تو اللہ ہی کا نام لیتے ہوئے۔ بات چیت میں بار بار اس کی زبان سے بسم اللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ اور اسی طرح کے دوسرے کلمات نکلتے رہیں گے۔ اپنے ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگے گا، ہر نعمت ملنے پر اس کا شکر ادا کرے گا، ہر آفت آنے پر اس کی رحمت کا طلبگار ہوگا، ہر مشکل میں اس سے رجوع کرے گا، ہر برائی کا موقع سامنے آنے پر اس سے ڈرے گا، ہر قصور سرزد ہو جانے پر اس سے معافی چاہے گا، ہر حاجت پیش آنے پر اس سے دعا مانگے گا، غرض اٹھتے بیٹھتے دنیا کے سارے کام کاج کرتے ہوئے اس کا وظیفہ خدا ہی کا ذکر، خدا ہی کا خیال ہوگا۔ یہ چیز در حقیقت اسلامی زندگی کی جان ہے۔ دوسری جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لیے بہرحال کوئی وقت ہوتا ہے جب وہ ادا کی جاتی ہے، اور انہیں ادا کر چکنے کے بعد آدمی فارغ ہوتا ہے، لیکن وہ عبادت ہے جو ہر وقت جاری رہتی ہے، اور یہی انسان کی زندگی کا مستقل رشتہ اللہ اور اس کی بندگی کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے۔ خود عبادات اور تمام دینی کاموں میں بھی جان اسی چیز سے پڑتی ہے کہ آدمی کا دل محض ان خاص اعمال کے وقت ہی نہیں بلکہ ہمہ وقت خدا کی طرف راغب، اور اس کی زبان دائماً اس کے ذکر سے تر رہے۔ یہ حالت انسان کی ہو تو اس کی زندگی میں عبادات اور دینی کام ٹھیک اسی طرح پروان چڑھتے اور نشو نما پاتے ہیں جس طرح ایک پودا ٹھیک اپنے مزاج کے مطابق آب و ہوا میں لگا ہوا ہو۔ اس کے برعکس جو زندگی اس دائمی ذکر خدا سے خالی ہو، اس میں محض مخصوص اوقات میں یا مخصوص مواقع پر ادا کی جانے والی عبادات اور دینی خدمات کی مثال اس پودے کی سی ہے جو اپنے مزاج سے مختلف آب و ہوا میں لگایا گیا ہو اور محض باغبان کی خاص خبرگیری، خاص کیئر، خاص خیال کی وجہ سے پل رہا ہو۔ اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں واضح فرمایا، مسند احمد میں یہ حدیث آئی ہے کہ معاذ بن انس جوہنی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ،
جہاد کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر اجر پانے والا کون ہے؟ فرمایا جو ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو۔ اس نے عرض کیا روزہ رکھنے والوں میں سب سے زیادہ اجر پانے والا کون ہے؟ فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ پھر اس شخص نے اسی طرح نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقہ ادا کرنے والوں کے متعلق پوچھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کا یہی جواب دیا کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو۔ آیت کے آخر میں آیا کہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے اس آیت میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل قدر و قیمت کن اوصاف کی ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی قدریں ہیں، بیسک ویلیوز ہیں، جنہیں ایک فکرے کے اندر سمیٹ دیا گیا۔ ان قدروں کے لحاظ سے مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے لیے ایک ہی طرز عمل طے کیا گیا۔ عمل کے لحاظ سے تو بلا شبہ دونوں صنفوں کا دائرہ کار الگ ہے، مردوں کو زندگی کے کچھ شعبوں میں کام کرنا ہے، عورتوں کو کچھ اور شعبے میں، لیکن اگر یہ اوصاف دونوں میں یکساں موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں کا مرتبہ یکساں اور دونوں کا اجر برابر ہوگا۔ اس لحاظ سے ان کے مرتبے اور اجر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ایک نے چولہا چکی سنبھالا اور دوسرے نے خلافت کی مسند پر بیٹھ کر احکام شریعت جاری کیے، ایک نے گھر میں بچے پالے اور دوسرے نے میدان میں جنگ میں جا کر اللہ اور اس کے دین کے لیے جان لڑائی۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ترجمہ: کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر لے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ یہاں سے وہ آیات شروع ہوتی ہیں جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے سلسلے میں نازل ہوئی تھیں۔ تو اس آیت کی تفسیر میں آیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد، قتادہ، اکرمہ اور مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا تھا، اور حضرت زینب اور ان کے رشتہ داروں نے اسے نامنظور کر دیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام دیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس سے نسب میں بہتر ہوں۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ انہوں نے جواب میں یہ بھی کہا تھا کہ میں اسے اپنے لیے پسند نہیں کرتی، میں قریش کی شریف زادی ہوں۔ اسی طرح کا اظہار ناراضہ مندی ان کے بھائی عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا تھا، اس لیے کہ حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اور حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی تھیں۔ ان لوگوں کو یہ بات سخت ناگوار تھی کہ اتنے اونچے گھرانے کی لڑکی، اور وہ بھی کوئی غیر نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی پھوپھی ذات بہن ہے، اور اس کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام کے لیے دے رہے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اسے سنتے ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سب خاندان والوں نے بلا تعمل سر اطاعت خم کر دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح پڑھایا، خود حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 10 دینار اور 60 درہم مہر ادا کیا، چڑھاوے کے کپڑے دیا اور کچھ سامان خوراک گھر کے خرچ کے لیے بھجوا دیا۔ یہ آیت اگرچہ ایک خاص موقع پر نازل ہوئی، مگر جو حکم اس میں بیان کیا گیا وہ اسلامی آئین کا اصول ہے، اور اس کا اطلاق پورے اسلامی نظام زندگی پر ہوتا ہے۔ اس کی روح سے کسی مسلمان فرد یا قوم یا ادارے یا عدالت یا پارلیمنٹ یا ریاست کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم ثابت ہو اس میں وہ خود اپنی آزادی رائے استعمال کرے۔ مسلمان ہونے کے معنی ہی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اپنے آزادانہ اختیار سے دستبردار ہو جانے کے ہیں۔ کسی شخص یا قوم کا مسلمان بھی ہونا اور اپنے لیے اس اختیار کو محفوظ بھی رکھنا دونوں ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں۔ کوئی ذی عقل انسان ان دونوں رویوں کو جمع کرنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ جسے مسلمان رہنا ہو اس کو لازماً حکم خدا اور رسول کے آگے جھک جانا ہوگا، اور جسے نہ جھکنا ہو اس کو سیدھی طرح ماننا پڑے گا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ نہ مانے گا تو چاہے اپنے مسلمان ہونے کا وہ کتنا ہی ڈھول پیٹ لے، خدا اور خلق دونوں کی نگاہ میں وہ منافق ہی قرار پائے گا۔
صدق اللہ العلی العظیم. الحمدللہ. آج ہم نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 36 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے نفاق کو دور کر دے، ہمارے دلوں کو صحیح ایمان سے بھر دے، ایمان کی محبت سے بھر دے، اور اس جذبے سے بھر دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے سیدھے رستے پہ چلنے کی ہمتاً ہر وقت کوشش کرنے میں لگے رہیں. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.